أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورۃ زمر کی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مایوس بندوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ ایسے مایوس بندے جن سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام، جن سے بہت سے ایسے صحابہ کرام جن سے جاہلیت میں بہت قسم کے گناہ سرزد ہوئے، بہتوں نے قتل کیا تھا ناحق، بہت سے زنا کے مرتکب تھے، بہت سے جنگوں میں اور لڑکیوں کو قتل کرنے کے مجرم تھے۔ اللہ نے ان سبوں کو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ آخر اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، جن کو یہ فکر داونگیر ہے کہ اسلام کے بعد ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا جو ہم نے جاہلیت میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے وہ بندو جو مایوس ہو رہے ہو، تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اگر توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خاص طور سے جو اسلام سے پہلے ہو، کیونکہ اسلام خود ہی توبہ ہے۔ اسلام سے پہلے جو بھی گناہ ہے، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلمان رہتے ہوئے بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ دھل لیے جائیں تو پھر صاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر انسان کا دل، اس کا دماغ اور اس سے غلط قسم کے اعمال سرزد ہو گئے ہیں اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 کے ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جائے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والی ہے، اور بہترین شخص ان میں وہ ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اس کو پچھتاوا ہوا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس کی توبہ ہے؟ تو ایک راہب نے جواب دیا کہ اب تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا اور اس طریقے سے 100 قتل کر ڈالا۔ اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، بے چینی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ تو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ جب وہ گنہگار شخص اس عالم کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ تمہارے درمیان، اللہ کے درمیان، تمہارے درمیان اور تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرو اور ایسی جگہ جا کے آباد ہو جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ خیر، اس نے توبہ کی اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال پھر اس کی مغفرت اس بنیاد پر کر دی گئی کہ وہ نیک ارادے سے اور نیک لوگوں کی آبادی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کے 100 لوگوں کے قتل کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دن میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ آپ توبہ کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے اللہ سے، حالانکہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ آپ امت کی تعلیم کے لیے اور اپنے مرتبے میں اضافے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
روزانہ صبح یہ اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو رات میں گناہ گار ہوں اور وہ صبح کو توبہ کر لیں، کہاں ایسے لوگ جو دن میں وہ گناہ کرنے والے ہوں اور رات کو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرنا چاہے۔ لیکن انسان کے جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب نزع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ کر آخرت سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کی توبہ اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے بھی توبہ کرنی چاہی تھی، لیکن اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں جب نزع کا عالم ہو، جاکنی کا عالم ہو، تو اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اللہ سے رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ سارے بندوں پر رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں، قرآن و حدیث کے عروج سے ان کو مرتب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں کرے گا۔ توبہ کرتے وقت اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی۔ اگرچہ پھر ٹوٹ جائے توبہ تو پھر توبہ کر سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے، پختہ ارادہ ہو، صحیح بات کر رہا ہو، صحیح عہد کر رہا ہو اللہ سے، جھوٹ نہ بول رہا ہو، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنے کی کوشش کرے یا اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، وباؤں کے لیے دور ہونے کے لیے، بیماریوں کو ختم ہونے کے لیے، ماحول سازگار ہونے کے لیے، دنیا کی فلاحی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، ہر طرح سے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اگر یہاں پر فوری طور پر اس کا اثر نہیں دکھائی پڑتا تو آخرت میں اس کی جزا ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق سے نوازے۔